बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नवाज़ शरीफ ख़ानदान और उनके हवाले से बरतानिया में जो एक शिकंजा सख्त हो गया है, बरतानवी कवानीन की गिरफ्त में आने वाले हैं और बरतानवी कवानीन के नरग़े में हैं शरीफ ख़ानदान और वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने अपने ममालिक से पैसे बरतानिया में जाकर इन्वेस्ट करते रहे हैं, उनके हवाले से एक बुरी ख़बर आपको दूंगा। और वो बुरी ख़बर ये है कि बरतानिया की हुकूमत ने बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है और अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली है। और उस वेबसाइट की रिपोर्ट में अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस हैं। और इन रिकमेंडेशंस में सबसे अहम जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि ऐसा काम करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात होंगी, उनके असासे मुंजमद होंगे और सबूत ना देने की बिना पर उनके असासों की जो मालियत के पैसे हैं वो उन ममालिक को वापस किए जाएंगे। इसलिए शरीफ फैमिली आजकल बहुत परेशानी का शिकार है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये तहकीकात का आगाज़ कब से हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट 152 सफ़हात की रिपोर्ट के 10 अहम नुकात जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं शरीफ ख़ानदान और इन जैसे लोगों के साथ जो मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग चोरी का पैसा ले जाकर दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं और उनके पास मुल्क में भी देने के लिए कोई सबूत नहीं होते। इनके हवाले से बहुत बुरी ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ज़हरी बात है, मरीम नवाज़ की परेशानी में भी इजाफ़ा हो गया है कि वहाँ पर हजूर ये हैं वो ज़राए वाले फ़िक्रे नहीं चलते, वहाँ ज़राए बताने पड़ते हैं। तो अब जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अब तहकीकात के दायरा कार को बढ़ाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस तहकीकात को कम टाइम में मुकम्मल करके और इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा आपको याद है कि पनामा लीक्स आया था और पनामा लीक्स में 2018 में बरतानिया की पार्लिमान ने एक कानून की मंजूरी दी थी जिसके तहत नेशनल क्राइम एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बनाई गई जायदादों के ख़िलाफ़ तहकीकात करने के लिए अदालत से अख्तियारात हासिल करने की गुंजाइश पैदा हुई थी। नेशनल क्राइम एजेंसी के अगराज़ व मकासद में दर्ज है कि तरक्की पजीर मुल्कों यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक में बासर शख्सियात की बेदरे करप्शन और बदउनवानी से इन मुल्कों को मईशतों पर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। वसी पैमाने पर होने वाली बदउनवानी और करप्शन से जिनमें बाज़ औक़ात अरबों डॉलर गायब करके बैरूनी ममालिक मुंतकिल किए जाते हैं, ये मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम और बद अमनी का शिकार हो जाते हैं और इनमें बहुत सारे गरीब ममालिक भी शामिल हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है बरतानिया जो है वो ऑफशोर कंपनियों के लिए भी एक मुल्क है और उसमें लोग ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। ऑफशोर और या बेनामीदार कंपनियां जो होती हैं उनके ज़रिए जायदादें ख़रीदी जाती हैं, जैसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए। तो अब ये मैं आपको तहकीकात के हवाले से बताता हूँ। ये रिपोर्ट पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे सफ़ात हैं, 152 सफ़ात की ये रिपोर्ट है। ये मैं आपको इसका अक्स भी दिखा देता हूँ। नेशनल ये रिपोर्ट का पहला सफ़ा है और ये लिखा हुआ है नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020। ये जो है रिपोर्ट बाकायदा बरतानवी हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी की गई और इसके ऊपर दस्तखत हैं शुरू के सफ़ों के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी और इकनॉमिक सेक्रेटरी टू दी ट्रेजरी। ये है अब इसकी जो एग्जेक्टिव समरी है और जो फाइंडिंग्स हैं उसमें जो 10 अहम नुकात हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कैसे घेरा तंग होने जा रहा है। पहला नुक्ता जल्दी बताऊँगा। पहला नुक्ता, गुज़श्ता चंद सालों में गैर कानूनी पैसे बरतानिया आ रहे हैं और 2017 और 2018 में इसमें 21% इजाफा हुआ है, ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में पैसा कहा गया है कि पैसा ऑफशोर कंपनियों में लगाया जाता है ताकि रिकॉर्ड बाकी ना रहे, क्योंकि ऑफशोर कंपनियां बेनामी होती हैं, पता नहीं चलता किसके नाम पे कंपनी है, किसके पैसे हैं और वो ऑफशोर कंपनियां आगे एसेट्स और ये चीज़ें परचेज़ करती हैं। एसेट्स और ये चीज़ें परचेज़ करती हैं। अब आगे चल के इसका एक और नुक्ता कि सेंट्रल लंदन की प्रॉपर्टीज़ इस पैसे को खपाने का अहम ज़रिया है। ये रिपोर्ट कहती है कि जो सेंट्रल लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं लोग उसमें वहाँ आकर जो है इन्वेस्ट करते हैं। और एक और मज़े की बात, एवनफील्ड अपार्टमेंट भी सेंट्रल लंदन में ही है और ये नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली ने जो अपार्टमेंट्स बनाए थे वहाँ के एरिया के हवाले से कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ये प्रॉपर्टीज़ इन पैसों को खपाने का अहम ज़रिया हैं। करप्शन करने वाले लोग एवनफील्ड अपार्टमेंट और इधर उधर के जो मामलात हैं उसमें पैसे लगाते हैं। एक और नुक्ता इसमें कहता है कि गुज़श्ता 10 साल में 5 अरब पाउंड से ज़ायद जो पैसे हैं वो सेंट्रल लंदन में छुपाए गए हैं, लगाए गए हैं। लोगों ने बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग की है और 5 अरब पाउंड्स
جو ہے وہ یہاں پر انویسٹ ہوئے ہیں۔ ایک اور نقطہ، پانچواں نقطہ یہ کہتا ہے کہ پیسہ لانے والے برطانوی نظام کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس رپورٹ میں مزید تفصیل میں لکھا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ جو پراپرٹی خریدتے ہیں ٹیکس چھپاتے ہیں، کم قیمت لکھتے ہیں، جس سے برطانوی نظام کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں پر جو لاز ہیں ان کو لوگ جو ہے وائلیٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ اگلا چھٹا نقطہ وہ یہ کہتا ہے کہ بیشتر لوگ جو ہے وہ پیسے لانے والے اپنی ملک میں دولت کے بارے میں اپنی معلومات چھپانا چاہتے ہیں۔ اچھا، رپورٹ کے جب میں نکات پڑھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ رپورٹ برطانیہ نے جو ہے یہ بھی عمران خان اور ISI کی سازش ہے کہ انہوں نے یہ رپورٹ جو برطانوی حکومت سے چھپائی وہ نواز شریف کے خلاف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے جو تمام ممالک سے جتنے بھی لوگ یہ چیزیں لائے ہیں اس کے بارے میں یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ بیشتر لوگ پیسہ لانے والے جو ہیں اپنے ملک میں دولت کے بارے میں اپنی معلومات چھپانا چاہتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے یہ دولت کہاں، تو یہاں آ کے انویسٹ کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پیسہ دوسرے اور تیسرے درجے کے ممالک میں کرپشن کا پیسہ اور منی لانڈرنگ کر کے یہاں لایا جاتا ہے، باقاعدہ واضح لکھا گیا اس میں۔ یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جی برطانوی قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور برطانیہ دنیا کی نظروں میں غیر ذمہ دار ملک بن کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ برطانیہ کے حوالے سے اور جیسے پہلے پاناما اور دوسرے ممالک کے حوالے سے جب یہ لیکس ہوئے تھے تو بہت سارے دوسرے ممالک نے بھی اعتراضات اٹھائے تھے کہ یہ ممالک آخر آف شور کمپنیوں کی منی لانڈرنگ کی جنت یا ہیونز کیوں ہیں، تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات آئے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے اب برطانیہ جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا جو ہے وہ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے تاکہ برطانیہ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھا جائے، تو اس وجہ سے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے برطانوی کہتا ہے، کیونکہ FATF والا معاملہ برطانیہ کے ساتھ بھی ہے FATF کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی برطانیہ ایک ذمہ دار ملک ہے تو انویسٹیگیشن اس لیے انہوں نے کی۔ آگے چل کے یہ کہتی ہے کہ جی برطانوی حکومت نے ظاہری بات ہے میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ جی برطانوی حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت اہم اور بہت سیریس اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی۔ اچھا، اب ریکمنڈیشن جو ہے بڑی مزے کی ہیں، اور اس میں ایک ریکمنڈیشن وہ بہت ہی اچھی ہے جس کے حوالے سے میں نے ویڈیو کے اپنے شروع میں بتایا۔ اس میں ایک ریکمنڈیشن کہتی ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں جو منی لانڈرنگ اور غریب ممالک سے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے پیسے چوری کر کے کرپشن کر کے وہاں سے جو ہے وہ لائے جاتے ہیں برطانیہ، تو ریکمنڈیشن ہے کہ اثاثے منجمد کرنے کی کمپین چلائی جائے۔ یہ جو اثاثے ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، پتہ چلایا جائے، جن لوگوں کے یا بینامی کمپنیوں کے نام پر اثاثے ہیں ان کے لوگوں کی تحقیقات کی جائے، پتہ لگایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آخر آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے ہیں، ان کے حضور یہ ہیں وہ ذرائع کہاں سے آئے۔ تو اگر وہ لوگ ذرائع دینے میں ناکام رہیں تو یہ اثاثے منجمد کیے جائیں، اور اس کے بعد یہ پیسے جو ہے اگر ثبوت نہ ملے، اگر وہ لوگ پروو کرنے میں ناکام ہو جائیں کہ یہ پیسے انہوں نے کیسے بنائے ہیں، تو یہ پراپرٹیز سیل آؤٹ کر کے ان کے جو ممالک ہیں، متعلقہ ممالک جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ پیسے واپس کیے جائیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا بری خبر ہے نواز شریف وغیرہ کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر یہ اب جو اس کی انویسٹیگیشن جو کر رہی ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کر رہی ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑا ادارہ ہے برطانیہ کا، اور جو ہے اب برطانیہ اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہتا ہے، اور ان کیسز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے اس کو نمٹایا جائے گا۔ ایک کیس کی میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ میں ناجائز دولت کی تحقیقات کرنے والا انٹرنیشنل کرپشن یونٹ، اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کرپشن یونٹ جو ہے یہ جو ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ یہ یونٹ ہے کیا۔ برطانیہ میں جرائم کے انسداد کے ادارے نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک خصوصی شعبہ ہے جو کرپشن یونٹ ہے، صرف اس جرائم سے متعلق تحقیقات کرتا ہے جس میں دنیا کے مختلف ملکوں میں خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں سے غیر قانونی طور پر بنایا گیا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے مختلف کمپنیوں کو سامنے رکھ کر برطانیہ منتقل کیا جاتا ہے، اور یہاں مہنگی ترین جائیدادیں خریدنے اور کاروبار میں لگایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ایجنسی اس نوعیت کی تمام تر کارروائیوں کو انتہائی رازداری سے انجام دیتی ہے، اور جب تک انہیں عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتے اس وقت تک ایسی کسی کارروائی کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو نہیں بتایا جاتا، یہ کرپشن یونٹ کہتا ہے۔ اچھا، ایک جب میں نے سرچ کی اس کرپشن یونٹ کے حوالے سے، غالباً کسی اور دوست نے بھی ویڈیو میں اس کا حوالہ دیا ہے آئی تھنک، ایک کیس مجھے ملا تھا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے، اور ملک ریاض صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ میرے خیال سے مئی کے مہینے میں جو ہے 3 جائیدادوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ 29 مئی کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ 3 جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی جن کی مجموعی مالیت 8 کروڑ پاؤنڈ بنتی ہے، جو آف شور کمپنیوں کی ملکیت ہیں، اور اس کے علاوہ میں وہ اصل میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے وہ کہیں لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ ایک جو ہے ملک ریاض کے حوالے سے جو ہے
برطانیہ نے کچھ پیسے واپس کیے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض اور ان کے خاندان کے اکاؤنٹس اور پراپرٹی سے 19 کروڑ پاؤنڈ یا 38 ارب روپے وصول کر کے پاکستان کو یہ منتقل کیے جانے کا کام برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کا انٹرنیشنل کرپشن یونٹ سر انجام دے رہی ہے. وہ یاد ہوگا آپ کو, ملک ریاض کے کچھ پیسے لندن میں ان کی جائیدادیں انہوں نے ضبط کی تھیں, منجمد کی تھیں, اور اس کے بعد وہ پیسے پاکستان کو واپس ملے تھے. یہ ہے دسمبر 2019 کی بات, سال ایک پہلے. ان میں سے 14 کروڑ پاؤنڈ نقد رقم کی صورت میں بینکوں میں منجمد تھی, اور 5 کروڑ پاؤنڈ کی لندن کے ایک انتہائی مہنگے علاقے میں ایک عمارت بھی شامل ہے. تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے یہ انویسٹیگیشن اب کرے گی ان جائیدادوں کے حوالے سے. تو ملک میں تو بری خبریں ہیں ہی, باہر ملک سے بھی بری آ رہی ہیں, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہر فورم کے اوپر تمام ممالک کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کی رقم ہے اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں, منی لانڈرنگ کو روکا جائے, جو لوگ منی لانڈرنگ کر کے لا رہے ہیں ان کے اثاثے منجمد کر کے پیسے واپس ان ملکوں کو دیے جائیں. یہ باقاعدہ طور پہ عمران خان بہت سارے فورمز کے اوپر کہہ چکے ہیں, اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور اب برطانیہ نے جو ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے 2 دن پہلے ہی, انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہے. یہ بہت ہی تباہ کن رپورٹ ہے اور اس میں بہت کچھ آگے شاید ہونے والا بھی ہے. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, آنے والی کسی ویڈیو تک میں اجازت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.